یہ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ نے اجر رسالت جن کو قرار دیا ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کی محبت ہے. اہل بیت سے محبت اجر رسالت ہے. لیکن امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں نے ہمیں اس طرح کا اجر رسالت دیا، اگر رسول ہماری مودت کے بارے میں نہ بھی کہہ کر کے جاتے، اس سے زیادہ اور ظلم کر ہی نہیں سکتے تھے جتنا امت نے کر دیا. امام زین العابدین علیہ السلام مفسر کربلا ہے. اس طرح ترویج کیا ہے عزاداری کو حسین کے اس بیٹے نے. انگوٹھی کو دیکھتے تھے تو گریا کرتے تھے اور کہتے تھے واجد مظلوم حسین. میرے بابا کے بدن پر اتنا بھی ایسا کوئی بدن کا ٹکڑا نہ تھا کہ جس میں زخم نہ ہو، تیروں میں تیر نہ لگے. اجرکم اللہ. میں نے ایک روایت پڑھی، مجھے بہت عجیب لگا عزاداروں، کہ ایک فقیر مدینہ میں مانگ رہا تھا. امام زین العابدین علیہ السلام اس کے پاس گئے اور کہا اچھا مجھے یہ بتا تو کہاں کا ہے؟ کہنے والا نے کہا میں دور دراز سے آیا ہوں. مولا نے فرمایا کہ اچھا مجھے یہ بتا اگر تو ادھر مر جائے کیا تمہارا غسل اور کفن ہوگا؟ یہ حیران ہو گیا، کہتا ہے کس طرح سے ممکن ہے کہ محمد مصطفیٰ کا شہر ہو اور مصطفیٰ کا امتی اس دنیا سے جائے اور اسے غسل و کفن نہ ملے؟ سید سجاد ماتم کر کے کربلا کی طرف رخ کر کے کہتے تھے واجد مظلوم حسین. آج مصطفیٰ کا تیرے نانا کا امتی بھی مرے تو وہ بے غور و کفن نہیں رہتا، لیکن ہائے آپ کا لاشا رہتے گھر میں کربلا پر 3 دن. اجرکم اللہ. یہی حق ہے حسین کی غربت میں رونے کا، یہی حق ہے. جس کی جتنی محبت ہے حسین سے اتنا اس کا گریا ہوگا. عزادارو حسین علیہ السلام پر اتنا گریا کرو کہ جتنا وہ چاہتے ہیں. عزادارو میں ایک روایت اور پڑھی تھی، جب آخری وقت میں 10 محرم کو امام حسین علیہ السلام خیموں میں آئے ہیں نا، ساری کی ساری امامت کی امانتیں تھی امام سجاد کے حوالے کیا اور ایک جملہ کہا. ہم نے کہا امام سجاد علیہ السلام کو مخاطب ہو کے کہا یا ولدی بلغ انی شیعت السلام فقل لهم ان ابی مات ظلم محتشان فانظروا. اے میرا بیٹا سجاد میرے شیعوں کو میرا سلام دینا اور کہنا میرے بابا کو بہتے دریا کے کنارے پیاسا ذبح کر دیا، میرے بابا پر ماتم کرو، میرے بابا پر گریا. اجرکم اللہ. یہی حق ہے. گڑ گڑا کے رونے کو رتبہ کہتے ہیں اور یہ حسرت ہے تیرے اور میرے امام حسین کی. گڑ گڑا کے رونا اس طرح سے رویا کرو جس طرح سے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش پر. اجرکم اللہ. جعلکم اللہ من الباقین علی الحسین. خدا تجھے قرآن والوں میں شمار کرے. عزادارو امام سجاد علیہ السلام جب قصاب کے دیوان پہ جاتے تھے نا، جیسے ہی گوشت دیکھتے تھے تو گریا کرتے تھے اور کہتے تھے اچھا بتا اے قصاب کہ تو نے کیا اسے پانی پلا کے ذبح کیا یا بغیر پانی کے؟ قصاب کہتے تھے مولا ہم آپ کے نانا کی شریعت پر عمل کرتے ہیں، ہم پانی پلائے بغیر کسی جانور کو بھی ذبح نہیں کرتے. اس وقت کربلا کی طرف رک کر کے مولا سجاد کہتے تھے اے جد مظلوم حسین، آج کوئی عام جانور کو بھی ذبح کرے تو پانی پلا کے، لیکن ہائے تمہیں 3 دن کی پیاس میں ذبح کر. یہی حق ہے حسین کے غم میں رونے کا. بس ایک راوی ہے منحال کہتا ہے اے مولا کب تک روئیں گے، کتنا روئیں گے؟
مولا نے کہا تُونے پوچھتے ہوئے انصاف نہیں کیا، مجھے یہ بتا یعقوب کے کتنے یوسف بچھڑے تھے؟ کہتا ہے یعقوب کا ایک یوسف بچھڑا تھا۔ مولا فرماتے ہیں یعقوب کا ایک یوسف بچھڑا، اتنا گریا کیا کہ آنکھیں نابینا ہو گئی، کیوں یعقوب جانتا بھی تھا کہ میرا یا یوسف زندہ ہے، لیکن اس کے باوجود اتنا روئے، آنکھیں نابینا ہو گئی۔ میرے سامنے 18 فخر یوسف کو ذبح کر دیا، میں کیسے گریا نہ کروں؟ اجرکم اللہ۔ راوی کا سوال بڑھا، امام کا درد زیادہ ہوا۔ منہال کہتا ہے مولا شہادت آپ کا ورثہ ہے، تیرا اور میرا امام تڑپ گیا اور تڑپ کے کہتا ہے شہادت ہمارا ورثہ ہے، لیکن پھوپھیوں ماؤں کے ساتھ بازاروں میں جانا تو ہمارا۔ اجرکم اللہ۔ بن رضا پھوپھیوں ماؤں کے ساتھ بلوے عام میں جانا تو ہمارا ورثہ نہیں۔ یہ منہال کہتا ہے مولا سب سے زیادہ مشکل کہاں ہوئی؟ مولا کہتے ہیں الشام، الشام، الشام۔ سجاد کو کبھی شام نہ بھولیں گے۔ کہتا ہے مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں آئی؟ مولا کہتے ہیں 7 مصیبتیں ایسی ہیں جو شام نے پڑی اور میں سجاد کبھی نہ بھول پاؤں گا۔ عزاداروں وہ 7 مصیبتیں تو نہ پڑھ سکوں گا۔ پہلی مصیبت یہ تھی کہ ہمیں بابو سعد پہ کھڑا کیا گیا اور کہا گیا ان قیدیوں کو ابھی روکو، ابھی بازار سجیں گے، ابھی جشن کا ماحول بنایا جائے گا، پھر ان قیدیوں کو نہ اجرکم اللہ۔ ابھی بازار سجیں گے، پھر بازار میں لائیے گا۔ مولا فرماتے ہیں دوسری مصیبت یہ تھی کہ ہر شہید کے سامنے، ہر شہید کی ماں کے سامنے، ہر شہید کی بہن کے سامنے اس شہید کا قاتل اس کے سر کو اچھالتا تھا، اس کی بے حرمتی کرتا تھا۔ ہائے اونو محمد کے سر زینب کے سامنے، ہائے علی اکبر کا جناب لیلا کے سامنے، ہائے ام فروا کے سامنے قاسم کا سر اچھال۔ اجرکم اللہ۔ مولا فرماتے ہیں تیسری مصیبت ایسی ہے جو ہمیں یہودیوں کے محلے پہ سے جب گزارا گیا، اعلان کر کے کہا گیا اے یہودیوں، اے بنی نذیر کے لوگوں، اے بنی قریظہ قبیلہ والوں، جس نے خیبر میں تمہارے بڑوں کو مارا تھا اس کی بیٹی اسیر بن کے آ رہی ہے، جس نے بدلے لینے ہو وہ چھتوں پر آ جائے۔ مولا فرماتے ہیں وہاں ہم پر پتھر بھی گرائے، وہاں ہم پر کھولتا ہوا گرم پانی پھینکا گیا، وہاں ہم پر آگ کے 100 شعلے پھینکے گئے۔ ارے امام کہتے آگ کا ایک شعلہ میرے سر پر رہ گیا، میرا سر جلتا رہا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس عزاداروں جیسے ہی بازار میں آئے بس میں نے ختم کر دیا۔ بازار کا کیا ماحول ہے، شریف زادیوں کے لیے مشکل ہوتا ہے بازار۔ عزاداروں معلوم ہے آپ کو جو حسین تلاوت کرتے تھے نا نوکے سنا پر، اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ لوگ میرے سر کو دیکھے، میری بہنوں کو عزاداروں اس بازار میں عصمت و طہارت کی بیویوں کو ایک ہی زنجیر میں قید کیا گیا اور زنجیر کا سرا جزر ابن قیس ملعون کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ جب بازار کی بھیڑ زیادہ ہو جاتی تھی سیدانیاں رک جاتے تھے، ہے جب حکم ملتا کہ کاروان کو چلاؤ، یہ جزر ابن قیس منہ سے کچھ نہ بولتا، ہاتھ کو اس طرح سے ہلاتا زینب و کلثوم منہ کے بل بازار شام۔
مولا فرماتے ہیں اگلی مصیبت ہماری یہ تھی کہ ہمیں اس بازار میں لایا گیا جہاں کنیز اور غلاموں کو بیچا جاتا. بس آخری مصیبت میں اور نہیں پڑتا. عزاداروں آپ کا پرسہ ہو گیا، ماتم ہو گیا. بس ایک مصیبت پڑھتا ہوں. عزاداروں آپ کو معلوم ہے نا کسی شریف زادی کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کسی ایسی گلی سے گزرے جہاں گانے کی آواز آ رہی ہو، جہاں ڈیک لگا ہو، جہاں کسی نے گانا لگایا ہو، وہاں سے شریف زادی نہیں گزرتی. لیکن ہائے عزاداروں، شام کے بازار میں طبل بج رہے تھے، ناچنے والیاں ناچ رہی تھی. آیت تطہیر کی وارثہ بالوں سے منہ چھپا کر بازار عبور کر ماتم